بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ ویورز، میگزین وظائف اینڈ ٹوٹ کے چینل میں خوش آمدید۔ ویورز، میں جو آج آپ کے لیے عبقری کا روحانی آرٹیکل لے کر آیا ہوں وہ جنوری 2021 صفحہ نمبر 24 سے ہے۔ تو ویورز، آرٹیکل شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کریں، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تانبے کا برتن سدا بہار، صحت، جوانی اور تندرستی۔ آپ نے یقیناً محسوس کیا ہوگا، پوری سائنس پلاسٹک کے برتنوں کا استعمال کینسر کا ذریعہ، دیگر دھاتوں کے برتنوں کا استعمال بیماریوں کا ذریعہ، باقاعدہ اس پر شور اور واویلا، پورا اشتہار، پوری مہم کہ اپنے برتنوں کو استعمال کرتے ہوئے ان پر نظر رکھیں اور احتیاط کریں کہ برتن ہماری زندگی پر کیا اثر ڈالتے ہیں اور ان برتنوں کا استعمال ہماری زندگی کو کتنا متاثر کرتا ہے۔ جب تانبے کے برتن تھے بے اولادی نہیں تھی، گلی میں کبھی کبھار کہیں کوئی گھر ایسے ملتا جہاں پتہ چلتا تھا کہ اس گھر میں اولاد نہیں ورنہ بچے ہوتے تھے اور سنبھالے نہیں جاتے تھے۔ سفید پوشی عام اور بچے بھی عام تھے۔ برتن تانبے، پیتل اور کانسی کے تھے۔ آٹا گوندنے والا تھال بھی تانبے، پیتل کا ہنڈیا پیتل، تانبے کی گلاس، تھالی، کھلانے کے لیے چمچ، حتیٰ کہ نہانے کے لیے جو برتن ہوتے تھے وہ بھی پیتل اور تانبے کے تھے۔ اکثر نہانے کے لیے گھاگھڑ ہوتی تھی یا پانی گرم کرنے کے لیے پیتل تانبے کے برتن، جسے کشمیری سماوار کہتے ہیں، وہ ہوتے تھے۔ یعنی ہمارا کھانا پینا اور پلانا سب تانبے میں ہوتا تھا اور دھات میں ہوتا تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہمارے جسم کو صحت، تندرستی، توانائی دیتے جاتے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ذرات کیسے جاتے ہوں گے؟ آئیں آپ کو ایک مثال دیتے ہیں۔ گردے میں پتھری کیسے بنتی ہے؟ کیا انسان پتھر اور کنکر نگلتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے نظر نہ آنے والے ذرات گردے میں اٹکتے بعض اوقات بیڑ جتنی پتھری اور کھجور جتنی پتھری اس سے کم یا زیادہ بن جاتی ہے۔ یہ پتھر کہاں سے آیا اور کیسے بنا؟ یہی چھوٹے چھوٹے نظر نہ آنے والے ذرات ہی تو تھے جو پتھری کا ذریعہ بنے۔ بالکل اسی طرح دھاتی برتنوں سے بھی نظر نہ آنے والے ذرے ہمارے جسم میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہی صحت کا وجود بن جاتے ہیں۔ قبل از وقت بڑھاپا اور اینک کا وجود نہیں تھا۔ جب ہم تانبے کے برتن کو استعمال کرتے تھے، قبل از وقت بڑھاپا نہیں تھا، اینکیں نہیں تھیں، نظر کمزور نہیں تھی، صحت، طبیعت، تندرستی، شفا اور جسم میں توانائی تھی۔ جسم بے مثال تھا اور لمبی عمریں تھیں۔ مشقت محنت کرنے والے بوڑھے تھے اور وہ مشقت اور محنت کرتے تھے، اور آج کے جوان حیرت زدہ ہو جائیں یا پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کا سانس پھول جائے، کمر دھڑی ہو جائے، ٹانگیں تھرتھرا جائیں، سر چکرا جائے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے اور چاروں شانے چت ہو جائیں۔ جس تھوڑے سے کام کا اثر جوانوں پر یہ ہوتا ہے، وہی بوڑھے سالہ سال یہی کام کرتے تھے لیکن برتن اور تھے۔ کیا پلاسٹک کے برتن کا اثر ہوتا ہے تو پھر تانبے کے برتن کا اثر نہیں ہوتا؟ یہ کیسے ناممکن ہے؟ نہ مریض تھے، نہ ٹیسٹ لیبارٹریاں۔ ایک وہ وقت تھا جب ٹیسٹ تھے نہیں، اور اگر کہیں کسی بڑے شہر میں لیبارٹری ہوتی تھی تو ویران پڑی ہوتی تھی، کیونکہ مریض نہیں تھے، اور کوئی ٹیسٹ کروانے والا آتا بھی تھا تو ٹیسٹ صاف اور کلیئر ہوتا تھا۔ کیوں؟ سادہ غذائیں اور دیسی برتن ان کی زندگی میں صحت گھولتے تھے۔ نہ خون خراب، نہ جگر خراب، نہ جگر متاثر، نہ گردے مرجھائے ہوئے، نہ دل ناراض، نہ دماغ ویران اور پریشان، نہ آنکھیں دھنسی ہوئی اور کمزور، نہ اعصاب شل، نہ ٹانگیں پتھرائی ہوئی، اور نہ ہی جسم کی خاص قوتیں کوچ کر گئیں۔ ایسا ہرگز نہیں۔ شادیوں کا رواج اور مزاج۔ اس سے پہلے شادیوں کا رواج زیادہ تھا، شادیاں بھی زیادہ، بچے بھی زیادہ۔ عرب کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، اب بھی ان کی شادیاں زیادہ ہیں۔ برصغیر میں بھی شادیوں کا عمومی رواج اور مزاج تھا کہ شادیاں زیادہ ہوتی تھیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ وہ دیسی چھوٹے چھوٹے ذریعے بچپن سے 55 تک جاتے تھے جو انسان کو صحت مند، تندرست اور ایسا تندرست رکھتے تھے جس صحت مندی اور تندرستی کی وجہ سے انسان کی ازدواجی زندگی خوشحال ہوتی تھی اور اس کے ازدواجی مسائل نہیں ہوتے تھے۔ لہذا ازدواجی زندگی کی تندرستی کا اثر معاشرہ اور زندگی پر پڑتا تھا اور گھریلو جھگڑے، ناچاکیاں نہیں ہوتی تھیں۔
ہر شخص مطمئن ہوتا تھا۔ برتن کا معاشرے پر اثر۔ سائنس ایک انوکھا نقطہ اٹھاتی ہے۔ اگر میری بات کو مزید تفصیلات سے جاننا اور پڑھنا چاہیں تو انٹرنیٹ کی دنیا میں تلاش کر لیں۔ برتنوں کا زندگی، لہجہ اور معاشرے پر بہت اثر پڑتا ہے۔ پہلے تنگ گلاس آئے، تنگ برتن آئے، اب وہی پھر سائنس ہے جو کشادہ گلاس، کشادہ چائے کے کپ اور کشادہ برتن لا رہی ہے۔ آخر کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ برتن ہمارے معاشرے، مزاج، طبیعت پر ایک گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم اپنے مزاج کو بناتے ہیں، بگاڑتے ہیں۔ مہنگے داموں پرانے برتن میں کھانا، بالکل اسی طرح تانبے کے برتن ہماری طبیعت میں بہت زیادہ اثر ڈالتے ہیں۔ اس کی زندہ مثال آج کل موجود فوڈ اسٹریٹ یا ایسے بڑے بڑے مغل اعظم یا خانان خان یا لال قلعہ کے نام پر ریسٹورنٹ، ہوٹل ہیں جہاں لوگ تانبے کے برتنوں اور پرانے برتنوں میں مہنگے داموں کھانا کھانے جاتے ہیں۔ مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ سیرا تفریح کی جگہ تو اور بھی بہت ہیں، لیکن جب یہاں جا کر ان برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں ہماری طبیعت پرسکون، ذہن کا دباؤ تناؤ جسے ہم ڈپریشن اور ٹینشن کہتے ہیں وہ ختم، اور ہمارا جسم ہلکا پھلکا، حتیٰ وہاں کا ایک دفعہ کا کھانا ہمیں ہفتوں اور مہینوں مطمئن اور پرسکون رکھتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ پر سکون نہیں رہنا چاہیے؟ کیا خیال ہے کہ آپ پرسکون نہیں رہنا چاہتے؟ آپ اپنی طبیعت کو اس تھوڑی سی زندگی میں بے چین پریشان رکھنا چاہتے ہیں؟ کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ آپ ہر حال میں آج کے بعد فیصلہ کریں کہ ہم نے تانبے کے برتن استعمال کرنے ہیں اور تانبے کے برتن کو اپنی زندگی میں اوڑھنا بچھونا، کھانا پینا پلانے کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ لہٰذا صحت کی تلاش بھی ایسے ہے جیسے ایمان اور دین کی تلاش۔ کیوں؟ صحت مند جسم ہی عبادت، تلاوت، تسبیح کر سکے گا، ورنہ ہمارا جسم بیمار ہوگا۔ بیمار نہ دین کا، نہ دنیا کا، نہ معاشرے کا، نہ ہی سماج کا۔ بیمار بوجھ ہوتا ہے، بوجھ ہی ہوتا ہے، اس کا نفع نہیں ہوتا۔ آئیے آج کے بعد تانبے کے برتن تلاش کریں، کوئی مشکل نہیں، اب بھی مل جاتے ہیں، بس تلاش کر لیں۔ تو یہ تھی ویورز میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے السلام علیکم۔